بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ پاکستان میں اس وقت عام انتخابات کے انعقاد کا چرچا ہے اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈیڈ لاک ہے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں کمپرومائز کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق عام انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا بہت جلد، اور اس کے لیے در پردہ تیاریاں بھی شروع کی جا چکی ہیں، اور اس میں کچھ مذاکرات ہوئے فریقین کے درمیان، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں اور ابھی بھی وہ کون لوگ ہیں جو عام انتخابات کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ زیادہ ضروری خبریں، عام انتخابات سے بھی زیادہ ضروری خبریں۔ آپ ہی حیران ہو رہے ہوں گے کہ عام انتخابات سے زیادہ اہم خبر کیا ہو سکتی ہے، لیکن جی ہاں بالکل ہے، خبریں بہت ہی ہیں اور الارمنگ سچویشن ہے۔ خبریں بہت کم آ رہی ہیں، آ بھی رہی ہیں اور کافی ڈیلے کے ساتھ آ رہی ہیں۔ اس وقت بلوچستان جو ہے، بلوچستان نمبر 1 اور خیبر پختونخوا نمبر 2، پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، یہ وہاں پہ ایک اعلان جنگ ہو چکا ہے اور دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر آ چکی ہے، یہاں تک کہ وہ اسلام آباد بھی پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ خودکش حملہ ہوا، اور اس کے بعد اب امریکی سفارت خانے نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اور وہ ایڈوائزری بھی کافی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو اور اپنے سفارتکاروں کو یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں نہ جائیں، اور اگر وہ اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں جائیں گے تو وہاں پہ حملے کا خطرہ ہے۔ اتنی پرفیکٹ انفارمیشن، ظاہر ہے انہوں نے کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی یہ بات کی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں بھی اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ریڈ الرٹ ہے، ریڈ الرٹ بھی ہائی الرٹ ہے سیکورٹی کے حوالے سے۔ اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ایک بہت خوفناک کار دھماکہ ہوا تھا، اور اس نے پورے کے پورے ہوٹل کو اڑا کے رکھ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں اب دوبارہ لوٹ پیچھے کی طرف گردش ہے، ایام تو لوگ آگے جاتے ہیں، ملک آگے ترقی کرتے ہیں۔ ہم نے جو 20 سال ایک خوفناک لڑائی لڑی اور قربانیاں دیں، 1 لاکھ سے زائد پورے پاکستانی جو ہیں، وہ خواہ سیکورٹی فورسز کے تھے، خواہ سویلین تھے، خواہ وہ عام آدمی تھے، وہ تمام کے تمام کوئی 80,000 سے بھی زیادہ، اور اس کے میں سیکورٹی فورسز، یہ سب کے سب قربانیاں دیں، جان کے نذرانے دیے، اور اس کے بعد ہم نے ایک کامیابی حاصل کی، لیکن پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی صورت ہے، اور بلوچستان کی میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے قومی ذرائع ابلاغ میں خبریں ذرا کم آ رہی ہیں، ان کو روکا جا رہا ہے، ورنہ وہاں پہ تو ایک دن میں 5 حملے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز IED سے ٹکرا گئیں، اور ہمارے کیپٹن سمیت بہت سارے جوان اور افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرے، اور ایک حسرت ہے تمام پاکستانیوں کی طرح میرے دل میں بھی کہ آخر کب پاکستان کے حالات سدھریں گے اور پاکستان کے عوام کو کب سکھ کا سانس ملے گا، کیونکہ ہم ایک کامیابی حاصل کرتے ہیں بہت 20 سال کی جدوجہد کے بعد، 20 سال کی محنت کے بعد پاکستان کو ہم نے دہشت گردی سے پاک کیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنا کام چھوڑ کے پچھلے 1 سال میں اپنا کام چھوڑ کے انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی، اور پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، پاک انڈیا بارڈر، یہ سارے کے سارے، اور خاص طور پہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، ایسے وقت میں جب افغانستان میں صورتحال بدل رہی تھی اور اس پہ مکمل طور پہ توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن ہمارے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے حکومت کا تختہ الٹنے کی باتیں کر رہے تھے اور اس کی پلاننگ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کس طریقے سے تبدیل کیے گئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ضرور ان سے حساب لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کیا ہوا۔ تو بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے لے کے آئے جی، ایک پیسفل، ایک پرامن ملک پاکستان کو بنائے، لیکن صورتحال ہرگز اچھی نہیں ہے سیکورٹی کے اعتبار سے، کیونکہ اس وقت ہائی الرٹ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، وزیرستان کا وزٹ کیا، اور خاص طور پہ ہمارے جو خصوصی ہیں جی کمانڈوز، ان کے یونٹ میں گئے، تو معاملات گڑبڑ ہیں، کافی زیادہ گڑبڑ ہیں۔ ایک طرف یہ چیزیں آ رہی ہیں، دوسری طرف یہ بھی آ رہی ہیں
کہ امریکہ کی طرف سے کوئی ڈالرز کی امداد بھی، اقتصادی امداد منظور کی گئی ہے 2.3 بلین ڈالر، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ کے وہ 4 کچھ ہو جائے گا، 2 سے 4 ارب ڈالر کی امداد بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر ہمارے چمن میں اور تربت میں حملے کیے گئے افغانستان کی طرف سے اور دوسری سرحد کی طرف سے، سرحد کے اس پار سے، یہ کوئی بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم ہوش کے ناخن لیں اور اصل کام کی طرف ہمیں لوٹ جانا چاہیے، اور نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اس پہ کافی کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے سیکورٹی کی صورتحال، دوسری طرف اکانومی کی صورتحال اس سے بھی بدتر ہے، اور اس وقت 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 2500 روپے کا 2500 روپے تک پہنچ گیا، یعنی 125 روپے فی کلو آٹے کی قیمت ہو گئی ہے۔ اور بلوچستان میں تو اس سے بھی آگے معاملہ جا چکا ہے، وہاں پہ 150 روپے فی کلو تک آٹے کی قیمت پہنچ چکی ہے، اور آٹا شدید قلت ہے آٹے کی، اور مل نہیں رہا، یعنی 100 کلو کی بوری جو ہے وہ 15,000 کی ہو چکی ہے، اور یہ تو تھوک کا ریٹ ہے، اور پرچون میں کیا ہوگا اس کا کوئی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، اور ہماری جو حکومتیں ہیں وہ عدم استحکام کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان پہ ایک چھاپ لگی ہوئی ہے امپورٹڈ سرکار کی، مراسلہ سرکار کی، اور ایک سازش کے ذریعے وہ انہیں کہا گیا کہ ان کو لایا گیا ہے ایک اچھا خاصا ایک چلتی حکومت، عام انتخابات کی طرف جانا ہی جانا تھا، 1 سال باقی رہ گیا تھا، الیکشن ایئر سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن ایسے وقت میں اتنی بڑی توڑ پھوڑ جو کی گئی، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، مینوورنگ کی گئی، یہ سب کچھ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا گیا، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب ضرور لے گا، کیونکہ اس دنیا میں اور ہماری سرزمین پہ تو کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ طاقتوروں سے حساب لے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا کہ پاکستان کو آخر اس نہج پہ پہنچانے کا فائدہ کیا ہوا۔ تو یہ جو میں آپ کو بار بار چیختے رہے ہم، یہ بارودی سرنگیں جو بچھا کے جا رہے ہیں، ان بارودی سرنگوں کو چننے کے لیے، ان کو صاف کرنے کے لیے ہمیں دہائیاں لگیں گی، کیونکہ پہلے دہائیوں کے بعد ہم نے یہ ایک پاکستان میں امن قائم کیا تھا، اب دوبارہ پھر ہم اسی ڈگر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں اسی طرف اب توجہ دے رہی ہیں دوبارہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہی حال خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور وہاں پہ بھی بجائے اس کے کہ کام کیا جائے، مل جل کے کام کیا جائے، خیبر پختونخوا اب یہ اس کو صوبائی معاملہ اور مرکزی وفاقی معاملہ الگ الگ دیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ فیڈرل لیول پہ ہی دیکھے جاتے ہیں، اور آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی جاتی ہے، ایک پلاننگ کی جاتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کو میرا خیال ہے کہ اب تو نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سارے جو فورمز تھے ان کو بحال کیا جائے اور اس پہ کام کیا جائے، سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھے اور اس پہ کام کرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جبکہ دوسری جانب شہید ارشد شریف کی جو ہے جی قتل، وہ تحقیقات بہت امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کی والدہ نے اور ان کی اہلیہ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے۔ SGIT اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ گھر گئی تھی، شہید ارشد شریف صاحب کے گھر گئی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے شہید ارشد شریف کی والدہ سے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا، ان کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا، اور پھر ان کی اہلیہ کے سے بیان ریکارڈ کیا، جو ہماری بہن ہے سمیہ، اور اس کے بعد پھر جویریہ سے بھی انہوں نے ریکارڈ کیا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا، اور وہ پوری تفصیل کے ساتھ، اور ہماری اطلاع کے مطابق وہ جو ہیں اس میں کافی وہ ایگریسولی انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور کم و بیش فوکس انہوں نے وہی رکھا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک اپلیکیشن دی تھی، جس میں انہوں نے لوگوں کو نامزد کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں، وہ پورا انہوں نے ٹائم لائن جو دی ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے کہ اس طریقے سے شہید ارشد شریف کو دھمکیاں، ان کے خلاف FIRs کے اندراج، کانٹینٹ سے، بیانیے سے، جو اور فریڈم آف ایکسپریشن سے، فریڈم آف سپیچ سے معاملہ شروع ہوا، کانٹینٹ سے معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد FIRs کا اندراج، اس کے بعد پھر دھمکیوں کا سلسلہ شروع، اس کے بعد پھر گھر آ کے جو کچھ کہا گیا یہ سب کچھ، پھر اس کے بعد UAE کا ان کا پشاور سے UAE جانا، UAE سے کینیا جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بتا دیں،
اور اپنے اسی پہ رہے ہیں شہید ارشد شریف کی والدہ بھی اور اہلیہ بھی، کہ ان کو انہوں نے جو نام کہے تھے انہی پہ انہوں نے فوکس کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ شہید ارشد شریف، ان کے بیٹے اور سمیہ نے ہماری بہن سمیہ نے کہا ہے کہ اب میرے شوہر کو کہ قاتلوں کو کس طریقے سے منظر عام پہ لانا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھا ہے جی کافی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ARY کے متعدد جو ملازمین ہیں ان کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جا چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس ڈیٹیلز کے ساتھ ARY کے ایسے ملازمین جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بھی جو ہیں سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ بہت فوکسڈ رکھا جائے۔ پھر تو اب BBC کی رپورٹ آ چکی ہے، CNN کی رپورٹ آ چکی ہے، وائس آف امریکہ کی رپورٹ آ چکی ہے، کینین گورنمنٹ بھی ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ جاری کرنے لگی ہے، کیونکہ کینیا کی حکومت نے یہ ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس میں رپورٹ جو آئی ہے جو تیار کی جا چکی ہے اس کے حقائق منظر عام پہ لائیں گے، اور اس میں کوشش ان کی یہی کی جا رہی ہے کہ جی وہ جو کچھ ان کے سامنے آیا ہے، جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس کو کھل کر بیان کر دیا جائے، اور کینین گورنمنٹ جو ہے وہ شہید ارشد شریف کے قتل کی ذمہ داری یا یہ نہیں چاہتی کہ ملبہ ان پہ گرے، کیونکہ وہ ملوث نہیں ہے۔ اگر اندر سے کچھ لوگ انوالو تھے تو وہ بھی اس کو بھی ان ڈیٹیل بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اب اس کی آخری نوک پلنگ سنواری جا چکی ہے، اور چونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس رپورٹ کو ڈسکس ہونا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، کہ کس نوعیت کی، اور اس طریقے سے بعد میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں کینین گورنمنٹ کیسے فیس کرے گی، وہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن جو آخری BBC کی رپورٹ ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اب اگر کوئی اس ڈائریکشن پہ جانا چاہے تو بہت آسانی سے کافی جو ہیں پرت جو ہیں وہ کافی کھل چکے ہیں، کافی صفحے اوپن ہو چکے ہیں۔ اب تحقیق ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں اگر ول ہے تو گورنمنٹ کی ول ہے، گورنمنٹ کے ہمارے پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی، انویسٹیگیشن ایجنسیز کی اگر ول ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے اس کیس تک پہنچنا، قاتلوں تک پہنچنا۔ بہرحال ایک طرف یہ صورتحال چل رہی ہے جی، اور دوسری طرف پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ عام انتخابات کی طرف بڑھتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس پہ ابھی تک تمام لوگ جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں۔ ابھی کچھ پلیئرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں، تو دیکھتے ہیں جی کس طریقے سے، لیکن ان کی آواز بہت کم ہے۔ تو انشاءاللہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔